السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج سے میں ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اسلامک سیریز کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ اس سیریز کے اندر اسلامی واقعات کے بارے میں ذکر کیا جائے گا، نبی جو انبیاء کرام تھے ان کی لائف کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ان کی جو رہن سہن تھا اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو یہ سیریز بیسیکلی بہت زیادہ لمبی ہوگی، تو میں ایک ایک سٹیپ کر کے یہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی سننے میں اور انفارمیشن میں بھی اضافہ ہو اور آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے، تاکہ آپ جب دوسروں تک یہ انفارمیشن پہنچائے تو ایک طرح کی تبلیغ بھی ہو جائے گی، یہ تو آپ کو ثواب بھی مل جائے گا۔ تو بیسیکلی ویورز، آج کا ویسے جو میرا عنوان تھا وہ یہ ہے کہ شیطان ایسے کون سے کام کو پسند کرتا ہے کہ جو اسے سب سے زیادہ پسند میں ہو۔ تو ویورز، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تو چلے اب ہم عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں ہر ویڈیو بھی جب بناتا ہوں تو اس میں مثال ضرور دیتا ہوں، کیونکہ انسان کو جب مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے تو اس کو بہت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر ہم سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ویسے ہی آگے رکھ دیں تو انسان کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ان کے طریقہ کیا تھا، وہاں پہ کیا مطلب کیا تھا ان باتوں کا، تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ مگر انسان کو جب مثال دے کے چیز سمجھائی جا رہی ہوتی تو اس کو اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ویورز دیکھیں، جیسے ہمیں کچھ چیزیں پسند ہوتی ہیں تو اسی طرح شیطان کو بھی کچھ جو عمل ہوتے ہیں ابلیس کو، تو وہ بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ جیسے ہمیں مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ بھی ہمیں عبادت کرنا اللہ کی بہت زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے، یہاں اگر ہم کسی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ بہت اچھا بندہ، ہمیں خوش کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو ابلیس ہے، اس کے جو چیلے ہوتے ہیں شیطان، تو وہ اس کے بھی کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ان سے۔ تو جو ٹاپ پہ ہے وہ آج میں آپ سے ذکر کروں گا، اور وہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، روایتوں میں آتا ہے کہ جب دن ڈھل جاتا ہے تو بیسیکلی جیسے عام طور پہ ہوتا ہے ایسے کہ جیسے ایک کاروباری بندہ ہوتا ہے، اس نے مزدور رکھے ہوتے ہیں، تو جب کلوزنگ ہوتی ہے، ہاں بھی پوچھتا ہے بھی آج آپ نے کیا کیا بتاؤ مجھے، سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے۔ تو جو غلام ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے آج یہ کیا یہ کیا یہ کیا، مطلب سارے معاملات۔ تو اسی طرح شیطان کی بھی ایک چیز ہے۔ تو شیطان جب سارے دن ڈھل جاتا ہے تو وہ جو ابلیس کے شاگرد ہوتے ہیں شیطان، تو وہ آتے ہیں تو ابلیس کہتا ہے ہاں بھائی سارے لائن میں لگے ہوتے ہیں، بتاؤ آج پھر آپ لوگوں نے کیا کیا کیا۔ یہ روایتوں میں آتا ہے۔ تو جو اس کے جو لگی ہوتی ہے قطار، تو اس میں سے ایک شیطان آتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھی میں نے آج قتل کروا دیا۔ تو وہ کہتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگلی بات کرو۔ تو اگلا آتا ہے تو کہتا ہے کہ بھی میں نے آج زنا کروا دیا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے مگر یہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، میں خوش نہیں ہوا اس سے، اگلی کوئی بات کرو۔ تو پھر اگلا آتا ہے، کہتا ہے میں نے بھائی سے بھائی کو مروا دیا۔ کہتا ہے یہ بھی کوئی کام کی بات نہیں ہے۔ کہتا اگلا کرو بات، اگلا ہے۔ تو جب اگلا آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی تو نے کیا کیا۔ کہتا بھائی میں نے آج یہ چوری کروا دی۔ کہتا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر کہتا اگلا آئے تو وہ کہتا کہ بھی میں نے آج یہ کروا دیا، کفر کروا دیا، شرک کروا دیا۔ کہتا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو پھر اگلے کو لاتا کہ ہاں بھائی تو نے کیا کیا۔ کہتا میں نے جناب شراب پلوا دی، شراب پلوانے کے بعد زنا کروا دیا۔ کہتا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو یہ بھی کوئی معاملات والی بات نہیں ہے۔ کہتا اچھا۔ تو پھر اگلے کو بلاتا ہے، ہاں بھی اگلا آ جائے، تو کہتا کہ بھی آج میں نے ہیرا پھیری کروا دی، امانت میں خیانت کروا دی۔ تو وہ کہتا ہے اس طرح چلتے رہتے ہیں۔ پھر ایک جو شیطان ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ بیٹھا تھا سائڈ پہ، کہتا ہاں بھی بتا تو نے کیا کیا ہے۔ کہتا میں نے کوئی کیا کرنا، کوئی بڑا کام تو کیا نہیں۔ کہتا بتا تو نے کیا کیا ہے۔ کہتا آج میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی اور ان کی طلاق کروا دی۔ کہتا ہے اس کے لیے تالیاں بجاؤ۔ کہتا اس نے بہت بڑا کام کیا، اس سے آج میں بڑا خوش ہو گیا ہوں۔ کہتا اس نے جو کام کیا وہ تم میں سے کسی نے نہیں کیا، تم لوگوں نے گناہ کروائے ہیں ٹھیک ہے، مگر وہ اس کو ایک حد تک ہے، مگر اس نے جو کام کروایا ہے وہ نسلیں اجاڑ دینے والا کام کروایا ہے، ٹھیک ہے، خاندانوں میں دشمنیاں پیدا کروا دینے والا کام کیا ہے اس نے۔ تمہارا کام تھا وہ لمیٹڈ تھا، اس نے جو کام کروایا ہے یہ آگے نسلیں تباہ کرنے والا ہے۔ تو بیسیکلی دیکھیں، اللہ پاک بھی قرآن پاک فرماتا ہے کہ جو حلال کام ہے، حلال کاموں میں سے جو اللہ پاک کو ناپسندیدہ جو سب سے زیادہ عمل ہے وہ طلاق ہے۔ تو اللہ پاک جب کوئی طلاق ہوتی ہے تو اللہ پاک کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو اب اندازہ لگا لے دنیا میں آج کل کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، بس چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق ہو جاتی ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، غصے میں ہم آ کے طلاق دے دیتے ہیں کچھ بھی۔ تو یہ سب
تو بیسیکلی دیکھیں ایک اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے نا، جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کے خون میں شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ اس سے عمل کرواتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی جب آپ کو غصہ آ جائے، ٹھیک ہے، یہاں تو آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، یہاں پہ اس جگہ سے اٹھ کے کہیں پہ چلے جائیں یا صبر کر لیں، تاکہ آپ کو جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو باقی معاملات ٹھیک ہو جائیں. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں کیونکہ جب طلاق ہوتی ہے تو بہت ساری نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، خاندان اجڑ جاتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، قتل و غارت ہونے لگ جاتے ہیں، تو بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں طلاق ہونے سے. آج کا جو میرا عنوان تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں اس چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اور یہ معاملات دنیا میں بہت زیادہ چل رہا ہے طلاق والا اور میاں بیوی میں لڑائی والا، تو یہ سب کم ہو جائے، تھم جائے. اگلی جو میری ویڈیو آئے گی وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی اور انفارمیٹیو بھی ہوگی، اسلامک ہوگی، کیونکہ میں نے بتایا کہ میں اسلامک سیریز شروع کر رہا ہوں، تو اسی پہ میری ویڈیوز ہوں گی. تو ویورز انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.